إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، حج کے مسائل کا ذکر آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ تو حج اور عمرہ کے مسائل ایک ساتھ ہی پیش ہوتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جو مسائل آپ کے سامنے ابھی پیش کیے جا رہے ہیں ان مسائل کا تعلق احرام سے ہے۔ تو چاہے عمرے کا احرام باندھے یا حج کا احرام باندھے، بہرحال چونکہ یہ مسائل احرام سے تعلق رکھتے ہیں اور احرام عمرے کے لیے بھی باندھنا ہوتا ہے، حج کے لیے بھی باندھنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ حج اور عمرے دونوں سے متعلق یہ احکام ایک طرح سے چل رہے ہیں، آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو احرام کی حالت میں کیا چیزیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ یہ چیزیں دوسرے دنوں میں، عام حالات میں، احرام کے علاوہ دوسری حالت میں وہ چیز جائز ہوتی ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے آج اس سلسلے کی ایک کڑی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے، اور وہ ہے تحریم الصید للمحرم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو احرام میں ہے، احرام جو ہے باندھے ہوئے ہیں، تو احرام والوں کے لیے یہ حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ شکار کھیلیں، شکار کریں، کسی جانور کا شکار کرے، یہ ان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو خشکی کے شکار ہوتے ہیں، خشکی کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے یہ زمین پہ جو سفر کر کے جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ سب خشکی کے شکار کہلاتے ہیں، وہ چاہے پرندے ہوں جو ہوا میں اڑتے ہیں یا زمین پر جو چوپائے جانور اینیمل رہتے ہیں، جو مختلف قسم کے جانوروں کا جو شکار کیا جاتا ہے، چاہے یہ شکار ہو یا پرندے ہوں، ان سب کو خشکی کا یعنی سمندر کا ایک سفر ہوتا تھا، ایک خشکی کا سفر ہوتا تھا، جو سمندر کے علاوہ ہے سفر، جو بائی روڈ آج کل کہتے ہیں آپ، جو ہے جو یہ سفر ہوتا تھا تو یہی دو سفر ہوتے تھے۔ فضا کا سفر اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا، ہوائی جہاز وغیرہ کا سفر تو اس زمانے میں تھا نہیں، اس لیے وہ مسئلہ بھی نہیں، اور ہوائی جہاز سے جب سفر کریں گے تو اس دوران شکار کا یہ مسئلہ آتا بھی نہیں ہے۔ تو شکار کا مین مسئلہ کب آتا ہے؟ جبکہ آدمی بائی روڈ جا رہا ہو تو اس وقت اس کے لیے شکار کرنا حرام قرار دیا گیا ہے احرام کی حالت میں۔ اور یہ شکار کون سا ہے؟ یہ جو بائی روڈ جا رہے ہیں، جو خشکی کا سفر کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر سمندر کا سفر کر کے جا رہے ہیں تو ان کے لیے حرام ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور باقاعدہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے کہ شکار کھیلنا تمہارے لیے، یہاں تک کہ شکار کو ذبح کرنا بھی
یہ سب جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے احرام کی حالت میں۔ اور احرام کی حالت میں شکار کھیلنے سے بھی، یعنی شکار کرنے سے بھی، اور اسی طریقے سے شکار کو ذبح کرنے سے بھی، جو ہے شکار کا جو جانور ہے اسے شکار کیا ہوا جانور اس کو ذبح کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یہ باتیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن یہاں اسی سے جڑے ہوئے چند مسائل ہیں جو آج آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ تو اس سلسلے کی جو احادیث ہیں وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کر دے۔ قرآن کی آیت تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ جو ہے قرآن میں بھی باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صید البر کہا گیا اس میں، یعنی خشکی کا شکار، یہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ کب تک؟ معدم تم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو شکار کرنا اس وقت حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ شکار کرنا حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ یہ مسئلہ صرف احرام کی حالت ہی کا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ جگہ جسے حرم قرار دیا گیا، چاہے مکے کا حرم ہو، یعنی جگہ کے لحاظ سے جو حرم کا ایریا کہلاتا ہے، مکے میں اور مدینے میں، حرم کے ایریے میں بھی شکار کھیلنا، شکار کرنا، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ صرف شکار کرنا ہی نہیں، بلکہ یہاں تک جو ہے کہ شکار کو، جو جانور ہے وہاں پر جسے شکار عام طریقے سے کیا جاتا ہے، ان جانوروں کو وہاں سے بھگانا بھی، یعنی کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ جانور وہاں سے نکلیں، بھاگیں، اور جب حرم کے علاقے سے باہر نکل جائے تو ان کو شکار کر لیا جائے، تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ یہودیوں والا معاملہ نہیں ہے یہاں ہماری شریعت میں کہ ہفتے کے دن جو ان کے لیے مچھلیاں جو ہے پکڑنے کو منع کیا گیا، تو ہفتے کے دن وہ لوگ کیا جا کر کے پھر بھی اس میں مشغول ہی رہتے تھے، جاتے تھے اور جا کر کے اس میں جو ہے سمندر کے جو ہے اس میں راستے جو سمندر سے پانی کا جو ہے ایک راستہ بنا لیتے تھے خشکی کی طرف، ایک گڑھے کی طرف، اس میں مچھلیاں گڑھے میں آ جاتی تھی تو پھر بند کر دیتے تھے اور اتوار کو آسانی سے انہیں پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو مقصد حرام کرنے کا کیا تھا کہ اس میں مشغول نہ رہے۔ تو ایک تو یہ ہوا مقصد جو ہے حرام کرنے کا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی حالت ہے، چاہے احرام کی حالت ہو یا حرم کا معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے، تو یہاں جو جانور ہیں وہ بھی پورے امن کے ساتھ رہیں، اور کوئی بھی شخص ان جانوروں کو شکار نہ کرے، وہاں پر اسے حرام قرار دیا گیا۔ اور احرام کی حالت میں جب جو ہے جو بھی میقات ہے، میقات سے احرام پہن لیا ہے، احرام باندھ لیا ہے، اب احرام کی حالت میں شکار کا جانور نظر آئے تو شکار نہیں کر سکتے، کیونکہ احرام کی حالت میں ہم نے آپ سے کہا کہ بہت سی چیزیں جن کا تعلق دنیا کی لذتوں سے ہوتا ہے، جن کا تعلق دنیا کے مسائل سے ہوتا ہے، اس سے جو ہے بچنے کو ہی اس وقت اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ تو ایسی حالت میں اتنے امن کے ساتھ رہنا ہے، اتنے امن کے ساتھ رہنا ہے کہ جانور کو بھی، وہ جانور جو شکار ہے، جس کو عام دنوں میں شکار کر سکتے تھے، اس کو جو ہے شکار کر کے کھا سکتے تھے، اس حالت میں جانوروں کو شکار کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ جو ایک طرح سے جانور کو اگر ہم کہیں تکلیف پہنچانے کی بات، ورنہ یہ تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن جو ہے کہ جانور کو تکلیف پہنچانے کا جو معاملہ ہے، شکار کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ اس حالت میں حرام قرار دیا گیا۔ تو ایک محرم احرام کی حالت میں جو کسی جانور کو نہیں مار سکتا، اس کا شکار نہیں کر سکتا، تو اپنے جیسے انسانوں کو، جو ایک بڑی جماعت ہوتی ہے، ہم نے کہا احرام کی حالت میں بڑے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور اگر اس طرح کی ذہنیت نہ بنائی جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو کچھ تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر چڑھ دوڑے،
کچھ نہ کچھ جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر لیں۔ تو اس طرح کے مزاج سے ہی بالکل دور رکھنا ہے احرام کی حالت میں جو ہوتے ہیں۔ تو یہ حکمتیں ذکر کی گئی ہیں کہ احرام کی حالت میں اسی لیے شکار کرنے کو حرام قرار دیا گیا، یہاں تک کہ شکار کے جانور کو ذبح کرنے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے اس وقت۔ تو یہ بات جو ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا۔ اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ پہلو کیا ہے کہ جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیا ہے تو شکار کھیلنا، کبھی کبھی ہم لوگ اردو میں شکار کھیلنا استعمال کرتے رہے۔ ایک ہوتا ہے شکار کرنا اور ایک ہوتا ہے شکار کھیلنا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شکار کرنا اور شکار کھیلنا دو لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ شکار کرنا کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے لیے شکار کرتا ہے، یعنی کھانے کے لیے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کے لیے جانوروں کو پیدا کیا، ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے کھانے کا یہ انتظام کیا ہے۔ جو ہے یہ جو اس میں ہوتا ہے خشکی کا معاملہ ہوتا ہے، تو جنگلوں میں بے شمار جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں، اور ان میں سے اکثر کو حلال قرار دیا ہے سوائے چند کے جو ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ تو میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، بس یہ ہے کہ اس میں سے اکثر کو حلال قرار دیا۔ ایسے ہی پرندوں کو پیدا کیا، بڑی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ان کو، یہ ہماری خوراک کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور سمندر میں مچھلیاں ہیں، اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ ان کو شکار کر کے کھائیں لوگ، یہ ایک ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے شکار کرنا، یہ کس کے لیے؟ ضرورت کے طور پر۔ اور انبیاء کرام بھی شکار کرتے رہے ہیں اور شکار کا گوشت کھاتے رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں بات یہ آئی ہے صحیح بخاری میں کہ وہ باقاعدہ شکار کرنے جاتے تھے اور شکار کا گوشت لا کر کے بھون کر کے کھاتے تھے، یعنی اور چیزیں نہیں، صرف وہی گوشت ہی بھون کر کے کھا لیا۔ ان کے یہاں گوشت کھانے کا مفہوم یہی ہوتا تھا کہ صرف گوشت ہی بھون کر کے کھا لیا کرتے تھے، اسی کو گوشت کھانا کہتے تھے۔ آج کل تو ہم لوگ شوربہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں گوشت کھایا ہے، گوشت تو شاید 1 پیس 2 پیس مشکل سے کھاتے ہیں، ورنہ تو شوربہ کھاتے ہیں۔ گوشت کھانا کسے کہتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہم لوگوں کو، تو اصل اس زمانے میں لوگ گوشت کھایا کرتے تھے۔ تو اس احرام کی حالت میں شکار کھیلنا اگر کہا جائے، شکار کھیلنا، ایک ہوتا ہے شکار کھیلنا، ایک ہے شکار کرنا۔ شکار کرنے کا ہم نے بتایا کہ وہ ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ انبیاء کرام بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے شریعت میں، اس کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے اور معیوب چیز بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے شکار کھیلنا، ضرورت ہمیں اتنی نہیں ہے خوراک وغیرہ کے لیے اس کو، لیکن کیا ہے اچھا لگتا ہے، جاتے ہیں، جا کر کے شکار کھیلنا، یعنی ایک کھیل کود کے طور پر جو ہے، تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے اٹھائے بندوق اور چلے گئے جنگل کی طرف، تھوڑا کچھ شکار کرتے ہیں۔ وہ شکار کرنے کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے، اپنا ایک جو ہے کہیے کہ جو ہے شکار کرنے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ اس مزے کے لیے کھیل کود کے طور پر بھی لوگ جاتے رہے ہیں شکار کرنے، تو یہ شکار کھیلنا اس کو کہتے تھے۔ اور مچھلیوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ جو ہے جو مچھوارے ہوتے ہیں مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں تو اپنی ضرورت کے لیے وہ بیچتے ہیں، اس سے کماتے ہیں، وہ جو ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شکار کھیلنا نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شکار کھیلنے کے طور پر جو ہے پکنک کے طور پر اپنا کھانا پینا لے کر کے چلے گئے ندی کے پاس، اور جا کر کے کچھ جو ہے مچھلی شکار کریں گے، شکار کھیلیں گے۔ مچھلی کا شکار کرنا وہ کوئی ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح سے شکار کر کے تھوڑا سا دل بہلاتے ہیں اور پھر شام کو چلے آتے ہیں۔ مچھلی لگ گئی تو اچھی بات ہے، اور نہیں لگی تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ شکار کھیلنا ہے۔ تو احرام کی حالت میں شکار کھیلنے کا تو آپ کوئی تصور کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ وقت اس کا اتنا قیمتی وقت ہے۔ وہ احرام کی حالت میں ہے، احرام باندھے ہوئے ہے، اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ احرام کی حالت میں ہے۔ عام دنوں میں پہننے والے کپڑے جو جسم کی مناسبت سے سلے گئے کپڑے ہوتے تھے، وہ کپڑے بھی نہیں ہے، صرف جو ہے ازار اور جو ہے ایک چادر ہے جسم پر لپیٹے ہوئے۔ جسم کی یہ کیفیت اسے یاد دلا رہی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہے، عمرہ یا حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے
اللہ کی تکبیر و تحلیل میں، ذکر و اذکار میں مشغول رہے گا۔ شکار کیوں کھیلے گا ایسا آدمی؟ شکار کھیلنا اس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، دنیا کی لذتوں سے ہوتا ہے، لہو لعب سے ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کام کو کرنے کی اجازت اس کو نہیں ملے گی۔ اب دوسرا مسئلہ ہوتا ہے شکار کرنا جو ایک ضرورت ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، اس زمانے میں جو راستے سے گھوڑے اور جو ہے اونٹ وغیرہ پہ سوار ہو کے جاتے تھے تو کافی دن لگ جاتے تھے، کھانا کچھ ہے لیکن اب کہیں شکار نظر آ گیا، جانور نظر آ گیا اور موقع ہے، راستہ چل رہے ہیں، اس کو شکار کریں گے تو اچھا خاصا جو ہے کھانا، گوشت کھانے کو مل جائے گا، ایک ضرورت ہو سکتی ہے کھانے کی۔ لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس حالت میں، احرام کی حالت میں، کسی کو بھی ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ پہلو اتنا زیادہ غالب رہنا چاہیے، اور امن کا اور پیسفل ہونے کا جو ہے اتنا غالب رہنا چاہیے یہ پہلو کہ جانور بھی اگر نظر آتا ہے، شکار کرنا ضرورت بھی ہو، تب بھی اس وقت نہ کرے، کیونکہ اس کو ذبح بھی کرنے کو منع کیا گیا ہے، اس کو بھی جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے، اور شکار کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے، دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس حالت میں یہ سب نہ کرے، وہ کیفیت نہیں آنی چاہیے اس حالت میں، جو عام حالات میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، لیکن اس حالت میں نہیں رہنی چاہیے۔ وہ گوشت کھانا حرام نہیں ہے، یاد رکھیے گا، لیکن شکار کرنا حرام، اس کو ذبح کرنا حرام ہے، اس کے لیے گوشت کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو اب وہ گوشت کھانے کا مسئلہ ہم آگے بیان کریں گے، پہلے ہم وہ شکار کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے کی دو مشہور حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان دو حدیثوں میں بظاہر جو تھوڑا سا تعارض بھی لگتا ہے، اس کے تعلق سے بھی اہل علم نے جو باتیں کہی ہیں وہ بھی پیش کریں گے، اور شکار کا گوشت کھانے کے تعلق سے جو اختلاف ہے، شکار کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ حرام ہے احرام کی حالت میں، اس پر سب کا اتفاق ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ یہ چیز منع ہے اور جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں، لیکن شکار کا گوشت کھانا، یہ سارے شکار کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کون سا ہے؟ یہ جو خشکی کا ہے، یعنی بائی روڈ جا رہے ہیں تو سمندر کے سفر میں ہو تو یہ مسئلہ نہیں آتا ہے شکار کی حرمت کا، وہ بات جو ہے ذہن میں آپ رکھیے گا، ہماری پوری بات اس کے بارے میں چل رہی ہے جب بائی روڈ جا رہے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے یہ مسئلہ جو ہے پیش کر رہے ہیں، حدیث اس سلسلے میں، ایک تو حدیث یہ ہے جسے حدیث ابی قتادہ کہا جاتا ہے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ان کے بیٹے ان سے روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اس میں یہ بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ پہلا واقعہ ہے ہجرت کرنے کے بعد صلح حدیبیہ کا، کہ جب مدینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے نکلے تھے تو احرام جو ہے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر کے ہی نکلے تھے۔ تو ہوا یہ کہ اب چونکہ اب مکہ جا کر کے کیا پیش آئے گا کیا نہیں پیش آئے گا یہ کچھ واضح نہیں تھا، اس وقت کلیئر نہیں تھا، کیونکہ مکہ تو مشرکین کے ہاتھ میں تھا، لیکن ایک خواہش تھی کہ چلو عمرہ کریں گے، تو آپ اپنے صحابہ کو لیے کہ چلو جو ہے چلتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں۔ تقریباً 1400 سے زائد کچھ صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ جو ہے صلح حدیبیہ کے اس سفر میں روانہ ہوئے تھے، عمرہ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے۔ تو آگے آپ نے کچھ صحابہ کو جو ہے اس کے لیے کہ وہ آگے کی خبر معلوم کریں کہ آگے جو ہے مکے کے قریب کیا چیزیں پیش آنے والی ہیں، یا وہاں کیا کس طرح کا کچھ جو ہے اس طرح کی خبریں پہنچی ہوں تو وہ لوگ کہیں راستے میں ہمارے خلاف مورچہ باندھ کر کے بیٹھے نہ ہوں، ہمارے جو ہے خلاف جنگ کرنے کے لیے کہیں ان کی طرف سے کوئی اچانک حملہ وغیرہ نہ ہو۔ تو کچھ اس طرح کی خبروں کی جانکاری کے لیے آگے آپ نے چند صحابہ کو الگ سے جو ہے بھیجا آپ نے، تو اس میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔
لیکن ہوا یہ کہ یہ جو چند صحابہ تھے، یہ لوگ جو جا رہے تھے، یہ لوگ دوسرے راستے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر صحابہ کے ساتھ دوسرے راستے سے جا رہے تھے، دونوں کے راستے میں فرق تھا۔ تو جب یہ لوگ جا رہے تھے تو سب نے احرام باندھا سوائے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ احرام کی حالت میں نہیں تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ اسی سے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر مکہ جانے کا ارادہ ہے لیکن عمرہ یا حج کرنے کا ارادہ نہ ہو تو احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انہوں نے احرام نہیں باندھا، ان کے دوسرے ساتھی سب کے سب محرم تھے، احرام میں تھے۔ راستہ جاتے ہوئے ایک جگہ انہوں آرام کے لیے رکے تو ان کے ساتھیوں نے جو کہ احرام کی حالت میں تھے، ایک حمار وحشی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جنگلی گدھا، یہ جو ہے جنگلی گدھا جو ہے حمار وحشی کہتے ہیں، اور میرے خیال میں زیبرا جسے کہتے ہیں تقریباً سمجھیے کہ وہی ہے، یہ حمار وحشی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو گدھے دو طرح کے کہلاتے ہیں عربی میں، ایک کو حمار اہلی کہتے ہیں، ڈومیسٹک کہہ لیجیے، جسے آپ ڈونکی کہتے ہیں انگلش میں۔ ایک گدھا یہ ہوتا ہے، یہ جو ہے شروع میں یہ حلال تھا، یعنی جو ہے غزوہ خیبر تک جو ہے یہ حلال تھا، ہجرت کے 7ویں سال تک، اور خیبر کے سال اس کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ ابھی حرام ہے، یہ جو ڈونکی جسے کہتے ہیں، جو ڈومیسٹک جو ہے یہ مانا جاتا ہے، اینیمل مانا جاتا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن جو وحشی ہوتا ہے، یعنی وہ جو ہے جنگل کا جو گدھا کہلاتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ جسے ہم جو ہے زیبرا بھی کہتے ہیں، یہ جنگلی گدھا یہ جائز ہے، ابھی بھی جائز ہے، اس کا شکار کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اس کو پالتے تو نہیں ہے کیونکہ یہ جنگلی ہے، پالنا شروع کریں گے تو جنگلی نہیں رہ جائے گا، تو یہ پالا تو نہیں جاتا ہے، یہ جنگلی ہوتا ہے۔ تو جنگلی جو ہے گدھے کا کھانا ابھی بھی جائز ہے، اس کو شکار کر کے کھایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، ابھی بھی جو ہے اس کا شکار کرنا جو ہے جائز ہے اور اس کو کھا سکتے ہیں۔ البتہ حکومتیں جہاں پر حکومتوں نے پابندی لگا رکھی ہے کہ جو ہے وہ ان جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، جنگلی جانوروں کا، جیسے ہمارے ملک میں بھی پابندی ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہو جاتا ہے اس ملک کا۔ لیکن اگر اسلامی ملک ہے اور وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے تو باقاعدہ آج بھی اس کی اجازت ہے کہ شکار کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے وحشی یعنی جنگلی گدھا دیکھا راستے میں۔ اب یہ لوگ احرام کی حالت میں تھے، شکار کر نہیں سکتے تھے، لیکن بہرحال اب جنگلی گدھا دیکھا تو میں نے آپ سے بار بار ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے، یہ لوگ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ گوشت ملے کھانے کے لیے۔ تو اب راستے میں جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ گھر سے توشہ والا لے کے گئے ہوں گے راستے میں کھانے کے لیے، لیکن وہ کیا ہوگا، کھجور ہوگا، ستو ہوگا، اسی طرح کی چیزیں ہوں گی۔ لیکن اب یہ بڑی آسانی سے جو ہے ایک جنگلی گدھا نظر آیا جس کو بڑی آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ اب شکار کر لیں تو راستے میں کیا ہے، لکڑیاں وغیرہ ڈال کر کے بھون کر کے کھاتے ہوئے جو ہے نکلیں گے، وہ جو اپنا کھائیں گے پیئیں گے، اپنا چلتے رہیں گے۔ وہ کوئی اور چیز کی ضرورت تو نہیں کہ سالن کے ساتھ بنانا ہے ان کو، کچھ جو ہے نہیں، کچھ جو ہے موٹی سی کچھ جو زمانے کے مسالے وغیرہ ہوتے ہوں گے کچھ لگا کر کے، نمک مرچ وغیرہ بھون لیا اور کھا لیا، کھا کر کے جو ہے آگے بڑھے۔ اب وہ تو جو ہے دیکھ کر کے سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے منہ میں پانی تو آیا ہوگا کہ ہاں یہ جو ہے شکار اگر ہو جائے اور گوشت ملے کھانے کے لیے تو جو ہے اچھا رہے گا جو۔ تو اب لیکن وہ شکار کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے شکار تو نہیں کیا، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احرام کی حالت میں نہیں تھے، یہ شکار کر سکتے تھے، ان کے لیے شکار کرنا منع نہیں تھا کیونکہ وہ محرم نہیں تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ اب یہ لوگ ان سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گوشت کے کھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے ان کو بتایا تھا یہ، یا کسی نے اشارہ کیا تھا، یا کسی نے ان کی مدد کی تھی؟ تو اگر جو ہے محرم اشارہ بھی کر دے کہ وہ شکار کا جانور ہے اس آدمی کے لیے جو احرام کی حالت میں نہیں ہے، تو پھر وہ اس شکار کے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتا، مدد بھی کر دے تو نہیں کھا سکتا، اس کے لیے پھر حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ اس سے دور رہنے کے لیے شریعت نے کتنی جو ہے پابندی لگا رکھی ہے۔ جہاں شکار کرنا حرام، شکار کا جانور ذبح کرنا حرام، وہیں یہ بھی ہے کہ شکار کے جانور کی طرف یہ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے کسی آدمی کو جو احرام کی حالت میں نہیں ہے کہ دیکھو بھائی شکار کا جانور فلاں جگہ پر جاؤ شکار کر لو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کر دیا ہے پھر اس نے شکار کر لیا تو گوشت نہیں کھا، اس کا گوشت کھانا ان کے لیے حرام ہو جائے گا، تو کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے اس سلسلے میں، سب چیز حرام۔ یعنی کہہ لیجئے کہ اس تک شکار کے تعلق سے کوئی بھی چیز ہو احرام کی حالت میں وہ سب کی سب کیا ہے، حرام۔ اب اس کے بعد جو ہے ابو قتادہ لیکن وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ابو قتادہ دیکھ لیں، لیکن جو ہے یہ ان کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے، بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھ لیا کہ شکار کا جانور ہے اور میں آسانی سے اس کا شکار کر سکتا ہوں۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ یہ اپنے گھوڑے پر چڑھے شکار کرنے کے لیے، تو ان کا کوڑا، ان کا نیزے سے شکار کرنا تھا، وہ قریب پہنچ کر کے گھوڑے سے اس کو نیزہ مارنا تھا، اسی سے شکار کرنا تھا۔ آج کل تو جو ہے بندوق سے شکار کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں گھوڑے سے ہی، گھوڑا تیز دوڑے گا تو گھوڑا جو ہے اس کو پا جائے گا اور جو ہے وہ یہ جو ہے نیزے سے اس کو ماریں گے، یہی شکار کرنے کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد وہ گر جائے گا تو ذبح کر دیں گے اس کو۔ تو یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، انہوں نے صحابہ جو احرام کی حالت میں تھے ان سے کوڑا اپنا مانگا تو انہوں نے نہیں دیا، اپنا نیزہ مانگا نہیں دیا، کیونکہ مدد کرنا ہو جائے گا یہ، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی کھانے کے لیے ملے گی، دل میں پہلے سے یہ بات ہے کہ کھانے کے لیے ملے، اور ان کو مسئلہ شاید پہلے سے پتا تھا یہ کہ اگر ہم نے کچھ بھی مدد کر دیا تو پھر ہم اسے نہیں کھا سکتے، ان کے لیے پھر یہ جائز نہیں رہے گا۔ تو بہرحال ان کی کسی نے کوئی مدد نہیں کیا، بیچارے خود سے اپنا سب کچھ اٹھائے گئے، شکار بھی کر لیا، اور شکار کر کے ذبح وبح کر کے گوشت اب پکا ہے یا کہہ لیجئے بھونا گیا، بھون کر کے ہی کھاتے تھے باقاعدہ، اس طرح سے سالن کی طرح سے پکا کر کے راستوں میں کھانے کا جو ہے اس طرح کا جو ہے شاید حساب نہ رہتا رہا۔ تو بھون کر کے گوشت جب کھانے کا معاملہ آیا تو بعض صحابہ نے اس میں سے کھا لیا، لیکن بعض صحابہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ جو ہے شکار کیا ہے انہوں نے اور ہم احرام کی حالت میں ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لیں گے، پوچھنے کے بعد ہی کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے۔ ابھی بعض لوگوں نے اس میں احتیاط جو ہے سے کام لیا، لیکن بعض صحابہ نے کھا لیا آرام سے، جو ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے یہ لوگ، تو آپ سے دریافت کیا اس کے بارے میں کہ کیا شکار کا گوشت کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ ابو قتادہ نے شکار کیا تھا حمار وحشی کا، یعنی جنگلی گدھے کا، تو کیا وہ گوشت جو ہے ہمارے لیے کھانا صحیح تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کیا تم میں سے کسی نے اشارہ کیا تھا، کیا تم میں سے کسی نے ان کو جو ہے کوئی مدد کی تھی اس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جب آپ نے کہا کہ یہ سب چیزیں نہیں تو ٹھیک ہے، تم شکار کا گوشت کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی کچھ بچا ہو تو بتاؤ، آپ نے کہا کچھ بچا ہو تو لاؤ، بچا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پیش کیا گیا۔ تو اس طرح سے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ گوشت کھانے کو لوگ بڑے شوق سے کھاتے تھے اور اس کی بڑی خواہش ہوتی تھی ان کی۔ اب گوشت ملا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، رزق ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا طعمۃ اطعمکموها اللہ، کہ یہ کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلا دیا ہے۔ راستے میں آتے ہوئے شکار، ایک ایسا آدمی جو کہ محرم نہیں تھا وہی شکار کر سکتا تھا، احرام کی حالت میں جو تھے وہ شکار نہیں کر سکتے تھے، تو اس طرح سے جو ہے شکار بھی ہو گیا اور گوشت بھی مل گیا، کھا بھی لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو اس کی طرف سے انتظام ہو گیا۔ تو ایک حدیث
تو یہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر محرم آدمی شکار کرے، محرم نہیں غیر محرم، محرم کے لیے شکار کرنا حرام ہو، پہلے بتا چکا ہوں تو غلطی سے وہ لفظ نکل گیا. اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں نہیں ہے اور اس نے شکار کیا ہے اور شکار کیے ہوئے جانور کا گوشت کسی محرم کو پیش کرتا ہے جس میں محرم نے کوئی مدد نہیں کیا ہے، کوئی تعاون نہیں کیا ہے، اشارہ بھی نہیں کیا، اس کو کہا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں کہ یہاں جو ہے اس کا جو ہے جانور ہے جس کو شکار کیا جا سکتا ہے، اور شکار کرنے والے نے اس کو کھلانے کی نیت سے شکار بھی نہیں کیا ہے، محرم کو کھلانے کی نیت سے شکار نہیں کیا، تو ایسی صورت میں محرم شکار کا گوشت کھا سکتا ہے، جائز ہے. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ لمبی حدیث جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، ہمیں اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایک دوسری حدیث ہے، اسے حدیث صعب بن جسامہ لیثی کہا جاتا ہے. یہ صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے. انہوں نے بھی کیا کیا، یہ دوسرا واقعہ ہے، یہ اس واقعے کے علاوہ انہوں نے بھی باقاعدہ شکار کیا، اور شکار کر کے یہ بھی شکار ان کا جو تھا وہ ہمارے وحشی تھا، یعنی جنگلی گدھا. جنگلی گدھے کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے. ایک بات اور بھی بول دوں آپ کو، جو آپ جو ہے ڈومیسٹک اینیملز کے گوشت کھاتے رہتے ہیں نا، تو ان کے مقابلے میں ان کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے. جو جنگلی جانور ہیں اور جن کا گوشت کھانا جائز ہے ہمارے لیے، ان کی بات کر رہا ہوں. دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو یہ پالتو جانور ہوتے ہیں اس میں چربی بہت جاتی ہے، اور اس میں چربی اتنی نہیں ہوتی ہے، وہ بہت اچھا جو ہے، اسی لیے بڑا جو ہے لذیذ بھی رہتا ہے. اچھی طرح سے بھون کر کے کھایا جائے تو بڑا مزے کا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں تو خیر حرام ہے، یعنی حکومت چونکہ منع کیے ہوئے اس لیے جو ہے وہ چیز شکار نہیں کر سکتے، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. بچپن میں ہم لوگ جو ہے کھائے ہوئے ہیں، پہلے اتنی سختی نہیں تھی اس کے بارے میں، تو اس لیے میں بات آپ کو بتا رہا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ دوسری حدیث ہے صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا کہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ ہے کہ انہوں نے خود جو ہے ہدیہ کیا تھا، صحیح بات یہی ہے. تو ہم کہیں گے کہ صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جو ہے جنگلی گدھے کا شکار کر کے اس کا ہدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کیا. تو روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جنگلی گدھا انہوں نے پیش کیا، روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے جنگلی گدھے کا گوشت پیش کیا. مختلف روایتیں ہیں، اور ان کے روایتوں کے درمیان تطبیق دینے کے بھی بڑے مسئلے، لیکن سب سے صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ جن روایتوں میں ہمارے وحشی کہا گیا ہے، یہ کل بول کر کے جز مراد لیا گیا، یعنی انہوں نے کچھ حصہ ہی گوشت کا، کچھ حصہ پورا جانور لے کر کے کہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں ہے تو کہاں آپ اس کو ڈھوتے پھریں گے. تو اس طرح سے تو زیادہ یہی لگتا ہے قرین قیاس کی، اس کا گوشت ذبح وغیرہ کر کے گوشت نکال کر کے کچھ گوشت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. جو پیش کیا وہ بھی اچھا خاصا رہا ہوگا، کیونکہ ایک جو ہے جنگلی گدھے میں گوشت اچھا خاصا ہوتا ہے، بہت زیادہ گوشت ہوتا ہے. تو کوئی چھوٹا سا کے جی 2 kg کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو پیش کیا گوشت کا ٹکڑا وہ بھی جو ہے کافی زیادہ ہی رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا، قبول نہیں کیا، واپس کر دیا. چند مسائل حج کے مسائل کے علاوہ بھی ان احادیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ ہدیہ تھا جو صعب بن جسامہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. جب ہدیہ آپ نے قبول نہ کیا، آپ اگر کسی بڑے شخص کو کچھ ہدیہ تحفہ دے اپنی خوشی کے لیے اور وہ آدمی قبول نہ کرے تو دل میں تھوڑی سی بات آتی ہے، آخر کیا بات ہے کہ مجھ سے ناراض ہیں کیا کہ میرا ہدیہ واپس کر رہے ہیں. پہلا خیال تو دل میں یہ آتا ہے کہ کیا کچھ ناراضگی تو نہیں ہے، کیوں میرا ہدیہ واپس کر رہے ہیں. تو ناراضگی کی بات ذہن میں پہلے آتی ہے کہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اور
یا کیا بات ہے، آپ ایسا تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں نے غلط طریقے سے یا جو ہے اس کو ذبح نہ کیا ہو، یا یہ کہ جو ہے شکار صحیح سے نہ کیا ہو، کچھ ایسا تو نہیں کہ آپ میرے بارے میں کوئی اس طرح کا گمان؟ تو مختلف خیالات آ سکتے ہیں۔ ان خیالات میں صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ گم رہے، اس کے تانے بانے میں الجھے رہے۔ اس سے ان کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی اور کہا آپ نے کہ ہم آپ کو یہ جو ہے اس لیے ہم جو ہے یہ ہدیہ واپس کر رہے ہیں کیونکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم محرم ہیں، اور احرام کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ہم یہ گوشت آپ کا واپس کر رہے ہیں، ہم اسے کھا نہیں سکتے۔ تو یہیں سے یہ سوال آتا ہے کہ جب یہاں پر اس سے پہلے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ شکار کا گوشت کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اس طرح کی بات ہے اگر مدد نہیں کیا، اشارہ نہیں کیا، ان کا تو ایسا معاملہ تھا کہ انہوں نے کب شکار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ ان کے تعلق سے ان کے ہدیے پیش کرنے کے جو ہے انداز سے بھی یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھلانے کے لیے ہی اسی نیت سے ہی انہوں نے شکار کیا تھا۔ اہل علم کی، زیادہ تر اہل علم کی رائے یہی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت ہم کھلائیں گے، آپ احرام کی حالت میں سفر میں ہیں، گوشت کھلائیں گے، اس مقصد سے انہوں نے یہ شکار کیا۔ اور جب محرم کو گوشت کھلانے کی نیت سے شکار کیا جائے تو پھر محرم کے لیے اس گوشت کا لینا جائز نہیں ہوتا۔ اسی لیے محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا حلال تو ہے، لیکن اسے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اس کو اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کرنی ہے، اور دوسرے یہ کہ پوچھ بھی لے کہ بھائی آپ نے ہماری وجہ سے شکار تو نہیں کیا تھا، ہم کو کھلانے کی نیت سے تو آپ نے شکار نہیں کیا تھا۔ اگر ایسا کچھ بھی ہے تو پھر محرم وہ گوشت نہیں کھائے گا، اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ زیادہ تر اہل علم کی جو رائے ہے اس کی روشنی میں میں نے یہ شرح آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیے گا آپ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی ہدیہ آپ کو محسوس ہو کہ ہدیہ جو آدمی دے رہا ہے وہ ہدیہ ہمارے لیے لینا مناسب نہیں ہے اور واپس کر رہے ہیں، آپ ہدیہ واپس کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ بیان کر کے واپس کرنا چاہیے۔ وجہ بیان کیے بغیر واپس کر دیں تو پتہ نہیں آدمی کیا کیا سوچتا رہے گا۔ ہدیہ لینا دینا یہ کس کی وجہ سے ہے؟ تاکہ آپس میں محبت قائم رہے، محبت بنی رہے، محبت کا یہ رشتہ قائم رہے، اس کے لیے ہدیے کا یہ لین دین ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور اس کے لیے یہ چیز رکھی گئی ہے شریعت کے اندر۔ اب اگر کوئی آدمی ہدیہ قبول نہیں کرتا ہے تو ہدیہ دینے والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی شکل ہوتی ہے کہ ہم ہدیہ نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اس سے جو ہے ضمن میں اسی حدیث کی روشنی میں چونکہ یہ مسئلہ آتا ہے تو یہ حدیث پتہ نہیں کب آئے نہ آئے، تو جو ہے یہ ابھی حج کے بیان میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، تو یہ مسئلہ بھی ساتھ میں نوٹ کر لیجئے کہ کبھی اگر ہدیہ کسی کا لوٹاتے ہیں تو وجہ بیان کر دینی چاہیے، ریزن بتا دینا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں۔ میں اکثر جیسے ہم پڑوس میں لوگ رہتے ہیں تو فاتحہ خوانی ان کے یہاں مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں، مسلمان ہیں اور لا کر کے کھانا جو ہے ہمارے پاس بھی دے دیتے ہیں، تو ہم سہولت سے منع کر دیں، واپس کر دیں اور کہتے ہیں نہیں بھی ہم لوگ یہ کھانا نہیں کھاتے اور ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو اس سے ان کی ایک طرح سے جو ہے کہیے کہ نصیحت بھی ہو جاتی ہے، اور اس جو ہے بیان کے ساتھ آپ واپس کر دیجئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس وضاحت کے ساتھ واپس کر دیجئے تو دل میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس کی وجہ سے۔ اگر ایک آدمی حرام اس کی کمائی ہے، پورے طریقے سے پتہ ہے کہ حرام کمائی ہے، کوئی چیز ہدیہ کر رہا ہے، آپ نے واپس کر دیا، کہا کہ نہیں بھئی آپ کی کمائی کے تعلق سے چونکہ ہم بالکل جو ہے کلیئر ہیں کہ وہ حرام ہے، اس لیے ہم آپ کا ہدیہ قبول نہیں کر سکتے۔
مسلمان ہو تو غیر مسلم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہودیوں نے کچھ دیا آپ کو تو آپ نے قبول کر لیا، دعوت بھی دیا تو آپ نے قبول کر لیا. وہ یہ ہم مسلمانوں کے تعلق سے کیوں یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ اس میں ایک طرح سے اس کو نصیحت ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کی جو ہے ہمارا روزی روٹی کے جو ہے کا ذریعہ اگر حرام ذریعے ہم اپنائیں گے، حرام کام کرتے رہیں گے، بدعت و خرافات میں مبتلا رہیں گے، تو ہمارے جو یہ مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارا بائیکاٹ کیے رہیں گے اور کوئی بھی نہ ہمارا ہدیہ قبول کرے گا، نہ دعوت قبول کرے گا، نہ ہمارے ساتھ لین دین رکھے گا. تو اس سے ان کو بچنے کے لیے ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس سے بچیں گے. اسی لیے یہ جو ہے ان کے تعلق سے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو میں بات آپ سے یہ کہہ رہا تھا، اب پھر ہم اس حج کے مسئلے کی طرف آ رہے ہیں، عمرے کے مسئلے کی طرف. جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو احرام کی حالت میں شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے. کون سا شکار؟ جب بائی روڈ جا رہے ہیں تو اس میں کوئی شکار اگر نظر آ جائے تو یہ چاہے پرندے کا شکار ہو یا یہ کہ جو ہے جانوروں کا شکار ہو، تو یہ جانور یہ شکار کرنا یہ جائز نہیں ہے. چوپایوں کا شکار یہ جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں. اور شکار کا گوشت کھانا جائز، شکار کا جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں، لیکن گوشت کھانے کی جہاں تک بات ہے تو اس کے لیے گوشت کھانا یہ جائز ہے اگر اس نے شکار کرنے میں کوئی مدد نہ کی ہو، اس کی طرف اشارہ نہ کیا ہو، کسی جو ہے غیر محرم آدمی کو یہ بتایا نہ ہو کہ یہاں شکار ہے، اور جو کوئی بھی اس طرح کی جو ہے مدد نہ کی ہو، اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہوئی ہو، تو شکار کا گوشت کھانا اس وقت اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جو اس سلسلے میں صعب بن جسامہ کی حدیث اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جو دو حدیثیں ہیں، اس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کی کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق کی سب سے بہتر شکل یہی ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو محمول کریں گے اس پر کہ جب شکار کو محرم کے لیے جانور جو ہے شکار نہیں کیا گیا، محرم کو کھلانے کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو، اور اپنے لیے شکار کرے اور پھر اس میں سے محرم کے لیے ہدیہ بھی کر دے، اس کو دے بھی دے، اس کو کھلائے بھی، تو محرم کے لیے کھانا جائز، کوئی حرج کی بات نہیں. اور جہاں یہ اندازہ ہو رہا ہو یا بہتر ہے پوچھ ہی لینا چاہیے کہ میرے لیے شکار تو نہیں کیا تھا یہ، یا محرم کے لیے شکار تو نہیں کیا تھا. اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس ہدیے کو قبول بھی نہیں کر سکتے، اور محرم کے لیے ایسے شکار کا جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوتا ہے. تو یہ دونوں حدیثوں کی تطبیق کی شکل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب آپ کے سامنے جو ہے اس مسئلے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس اختلاف کو بھی پیش کر دیں. اس سلسلے میں اہل علم کی 3 رائے ہے، 3 اوپینین کہ شکار کیا ہوا گوشت، شکار کرنا تو جائز نہیں، لیکن اگر کوئی غیر محرم شکار کرے اور وہ شکار کا گوشت پیش کرے محرم کے لیے، تو کیا محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں. اس سلسلے میں 3 اوپینین ہے، اہل علم کی 3 رائے ہے. ایک رائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، بعض تابعین بھی اس کے قائل ہیں کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا جائز ہے اگر اس نے شکار خود نہیں کیا، شکار کرنا تو اس کے لیے حرام، یا جو ہے اس محرم نے شکار کرنے میں کوئی مدد بھی نہیں کی ہے، خود بھی شکار نہیں کیا ہے، کوئی مدد بھی نہیں کی ہے، تو اس کے لیے شکار کا گوشت کھانا جائز ہے، اگرچہ کہ شکار کرنے والے نے محرم کو کھلانے ہی کی نیت سے شکار کیا ہو، یعنی اسی کو کھلانے کی نیت سے ہی اگر شکار کیا تب بھی جائز ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، بعض تابعین بھی اس کے قائل ہے، لیکن فقہاء 4 میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل رہے ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے یہی ان کے لیے دلیل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے اتنا پوچھا تھا، روایتوں میں جو ہے اس کے لحاظ سے، کہ تم میں سے کسی نے اشارہ تو نہیں کیا، کسی نے کوئی مدد تو نہیں کی، یہ پوچھا،
اور جب کہا کہ نہیں تو کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کھانا ہے، رزق ہے، تم کھاؤ، اگر کچھ بچا ہو تو نکالو، ہم بھی کھائیں گے۔ تو وہ دلیل ہے ان کی، اسی کو جو ہے دلیل بنا کر کے وہ اس کو کھانے کو جائز قرار دیتے ہیں، اگرچہ کہ اسی کی نیت سے شکار کیا گیا ہو۔ جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ، اور یہ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی کوفے کے بڑے مشہور فقیہ، محدث فقیہ گزرے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہی یہ بھی ہیں، بس دونوں میں فرق یہ تھا کہ امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان زیادہ تر حدیث کی طرف تھا، اور فقہی مسائل اور فقہی استنباط جو ہے اور فقیہ کی حیثیت سے ان کی پہچان کم اور محدث کی حیثیت سے زیادہ تھی۔ فقیہ بھی تھے، ان کی بھی جو ہے باقاعدہ رائے، جو ان کی فقہی رائے ہوتی ہے باقاعدہ وہ پیش ہوتی ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس مسئلے میں بھی ان کی رائے پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح سے تابعین میں سے طاؤس، جو کہ امام جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، ان کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے لیے شکار کیا گیا گوشت کھانا جائز ہی نہیں ہے، محرم شکار کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ ایسی کوئی بھی قید نہیں کہ اگر اس کے لیے شکار کیا گیا تو نہیں کھائے گا، اگر جو ہے اس کے لیے شکار نہیں کیا گیا تو کھائے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں، محرم شکار کا گوشت نہیں کھائے گا، بس بہت کلیئر واضح، کچھ بھی اس میں یہ نہیں۔ تو محرم کے لیے اس قول کے لحاظ سے، امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے لحاظ سے، محرم کے لیے شکار کرنا بھی جائز نہیں، شکار کے جانور کا ذبح کرنا بھی جائز نہیں، اور شکار کا جانور اگر کسی اور نے جو ہے شکار کیا جو کہ محرم نہیں تھا، اس نے شکار کیا اور اس کو ذبح کیا، گوشت لا کر کے دیا، تو وہ بھی جائز نہیں، شکار کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں۔ اور انہوں نے جو دلیل لیا ہے وہ صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے دلیل لیا ہے۔ اسی لیے ہم نے دونوں حدیثیں پہلے پیش کر دی تھی کہ دلیل کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، جب اختلاف رائے آپ کے سامنے آئے گا، ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپینین جب آئیں گے تو دلیل جو ہے آپ کے سامنے رہے، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ صعب بن جسامہ والی حدیث، جس میں یہ بیان ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، اس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے جو ہے حمار وحشی، جو کہ شکار کا جانور اس زمانے میں ہوتا تھا، تو اس جو ہے جانور کو شکار کر کے انہوں نے گوشت لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر پیش کیا، اور وہ احرام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، تو آپ نے ان کو واپس کر دیا اور کہا کہ ہم اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ تو کہتے ہیں حدیث تو بالکل واضح کلیئر ہے کہ احرام کی حالت میں ہو تو شکار کا گوشت کھانا جائز نہیں، اسی لیے آپ نے واپس کر دیا، اور یہی کہہ کر کے آپ نے واپس کیا، وہاں آپ نے اور کچھ نہیں کہا ان سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ اب دیکھیں گے آپ پہلا قول دوسرا، پہلی رائے دوسری رائے، دونوں کی دلیلیں وہ حدیثیں بالکل کلیئر ہیں، واضح ہیں، لیکن صحیح منہج کیا ہے اس سلسلے میں؟ جو علماء اہل حدیث کا منہج رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب دو حدیثوں میں بظاہر آپ کو تعارض لگے تو ایسے وقت میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ ایک حدیث کو لے لیا دوسری حدیث کو چھوڑ دیا، ایک حدیث پر عمل کیا دوسرے پر عمل نہیں کیا، یہ طریقہ نہیں ہے محدثین کا۔ تو اگر آپ دوسرا قول لیتے ہیں، دوسرے اوپینین کو دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے؟ صعب بن جسامہ والی حدیث کو تو سامنے رکھا گیا، لیکن ابو قتادہ والی حدیث کو، جس میں باقاعدہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں لوگ تھے اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شکار کا گوشت دیا، انہوں نے کھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، آپ نے جائز بھی قرار دیا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہو تو لاؤ میں بھی کھاؤں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں،
یعنی آپ نے جو ہے یہ پوچھا بہرحال ان سے کہ اگر کیا کچھ بچا ہے، یا آپ نے کہا میں بقیہ جو چیزیں کبھی کبھی کیا ہو جاتی ہیں کہ بیان کرنے میں آ جاتے ہیں الفاظ، تو بہرحال اس کا مطلب تو یہی ہے پوچھنے کا۔ تو میں آپ سے یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ پہلے قول میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو ذہن میں رکھ کر کے بات کہی گئی، اور دوسرا جو اوپینین ہے اس میں، دوسری جو رائے ہے اس میں صعب بن جسامہ والی حدیث کو سامنے رکھ کر کے بات کہی گئی۔ لیکن ہمیشہ جو ہے کوشش کیا ہونی چاہیے احادیث کے تعلق سے کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق دی جائے اور دونوں پر عمل کیا جائے۔ دونوں کیا اور بھی احادیث رہیں تو سب کو سامنے رکھ کر کے عمل کیا جائے، ساری حدیثوں پر عمل ہو۔ یہ طریقہ رہا ہے محدثین کا، اور اسی لیے ایسے حالات میں وہ اس طرح کی کوئی رائے اختیار کرنے کے بجائے دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ تو دونوں حدیثوں میں ترجیح کی کیا شکل تھی ان کی؟ وہ یہ تھی کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کو ہم محمول کریں گے کہ جب شکار یعنی حلال آدمی نے شکار کیا، محرم کو یعنی شکار کیا اپنے لیے، محرم کو کھلانے کی نیت سے نہیں کیا، شکار صرف کیا لیکن یہ نیت نہیں تھی کہ ہم محرم کو یہ گوشت کھلائیں گے، ایسی کچھ نیت نہیں تھی، تو اس وقت محرم کے لیے وہ گوشت کھانا جائز ہوگا۔ اور صعب بن جسامہ والی حدیث کو ہم محمول کریں گے اس شکل میں جبکہ شکار کرنے والے نے اسی نیت سے شکار کیا، کیونکہ یہاں صعب بن جسامہ وہ شکار کر کے لائے اور لا کر کے ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں جو معاملہ تھا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں، وہ تو ساتھ میں تھے ہی، ایسا نہیں تھا کہ وہ ہدیہ لے کر کے آئے کچھ کہ اسی لیے انہوں نے شکار کیا تو ہدیہ لا کر کے پیش، چونکہ اسی نیت سے شکار کیا تو ہدیہ لا کر کے پیش کر رہا تھا۔ تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، اور یہی تیسرا اوپینین ہے، تیسری رائے ہے جو کہ جمہور اہل علم کی ہے، یعنی میجارٹی جو ہے آف اسکالرس اس بات کی طرف گئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، امام اسحاق کی رائے، عام طریقے سے محدثین کی یہی رائے ہے کہ وہ لوگ اس بات کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے محرم کے لیے شکار کیا ہے تو اس شکار کا گوشت محرم قبول نہیں کرے گا، کہ لوگ ان محرم کو کھلانے کی نیت سے خوب شکار کرنا شروع کر دیں۔ ہوتا ہے نا کہ علماء کو کھلانے کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ذرا علماء ہماری مٹھی میں رہیں گے تو کہنا آسان رہے گا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں علماء کے مشورے سے کر رہے ہیں، اور اسٹیج وغیرہ میں ان کی سر شکل دکھاتے رہیں گے تو جو ہے جو بھی کچھ الٹا سیدھا کرتے رہیں گے سب پر جو ہے جواز کی مہر بھی لگتی رہے گی۔ تو ویسا جو ہے ہوتا ہے۔ تو ایسی چیزیں یہ ذہن میں آپ رکھیے کہ ایسی چیزیں شریعت میں جب کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا تو اس کے سارے دروازے بھی بند کر دیے جاتے، تو محرم کو شکار سے بالکل دور رکھا گیا ہے، اور شکار کرنا حرام ہے، شکار کا جانور ذبح کرنا حرام ہے، تو اگر اس کے لیے شکار بھی کیا جائے تو وہ بھی نہیں کھائے گا۔ یہ چیز سامنے رکھی گئی، محرم کو اس سے اتنا دور رکھا گیا، ورنہ ان کو کھلانے کے لحاظ سے کہ یہ تو اللہ کے مہمان ضیوف الرحمن، ضیوف الرحمن سنتے رہتے ہیں نا آپ لوگ کہ رحمان کے مہمان، یہ اللہ کے مہمان، ان کو کھلائیں گے تو کتنا ثواب ملے گا، لاؤ شکار کر کے کھلائیں، کتنا خوش ہوں گے، بڑی دعائیں دیں گے، ہم کو بڑا ثواب ملے گا، تو بس شکار پر شکار ہی ہونے لگے گا ان کو کھلانے کے لیے۔ تو اس راستے کو ہی بند کر دیا شریعت نے، حرام قرار دے دیا اس کو، نہیں، اگر ان کے لیے شکار کیا گیا تو گوشت نہیں کھائیں گے۔ تو یہ جو ہے تیسری جو رائے ہے وہ یہ کہ اگر محرم کے لیے شکار کیا گیا تو اس شکار کا گوشت محرم نہیں کھائے گا، اور اگر کسی نے شکار کیا، اپنی نیت سے شکار کیا، اور جیسے شکار کر کے لوگ ہدیے تحفے بھی دیا کرتے تھے اس زمانے میں، تو اگر اس میں سے اس نے اس کو کہیں جو ہے کچھ پتہ لگا کہ یہاں کچھ محرم بھی ہیں جو احرام کی حالت میں حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا ہدیہ کر دیا، ان کے لیے نہیں کیا تھا یہ شکار لیکن ان کو ہدیہ کر دیا، تو اس کو قبول کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی حرج نہیں، اور اس کا کھانا بھی ان کے لیے جائز ہوگا۔ تو یہ تیسری رائے ہے، اور یہ ایسی رائے ہے
جس پر جو ہے ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ ان دو حدیثوں کے علاوہ جو ہم نے پیش کیا تھا آپ کے سامنے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان دو حدیثوں کے علاوہ بھی ایک حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہم نے پیش کیا، ان کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حدیث مروی ہے جو مسند احمد اور سنن ابی داؤد، جامع الترمذی اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ اس روایت میں یہ بیان ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صید البر حلال لکم وانتم حرم ما لم تصیدوہ او یصد لکم، کہ خشکی کا شکار، بر کہتے ہیں یہ سمندر کے مقابلے میں، تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے لیے حلال ہے، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو، تو احرام کی حالت میں تمہارے لیے خشکی کے جانور جو شکار ہیں ان کے شکار کا، ان شکار کے گوشت کا یا ان جو ہے جانوروں کے گو کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، ما لم تصیدو ہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم نے خود شکار نہ کیا ہو، او یصد لکم، یا تمہارے لیے شکار نہ کیا گیا، یعنی اگر تمہارے لیے شکار نہیں کیا گیا ہے تو تمہارے لیے اس شکار کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ سمندر کے شکار کا گوشت تو ویسے بھی حلال ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے، مسئلہ اصل میں یہ خشکی کے جانوروں کا ہی ہے کہ یہ خشکی کے جانور کا گوشت بھی، شکار کا گوشت بھی جائز ہے اگر تم نے خود شکار نہیں کیا ہے یا تمہارے لیے شکار نہیں کیا گیا ہے تو جائز ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تو اس کی بڑی وضاحت موجود ہے، اور یہی تطبیق دیا ہے اہل علم نے، محدثین نے، دونوں حدیثوں کے درمیان، اور اس کے لحاظ سے یہ تھرڈ اوپینین جو ہے، جو میجارٹی آف جو اسکالرز جس کے قائل ہیں اور عام طریقے سے علماء اس کے قائل ہیں، محدثین اس کے قائل ہیں، وہی رائے صحیح رائے ہے ہماری جو ہے ترجیح کے لحاظ سے بھی، اور وہی راجح ہے، وہی بہتر رائے ہے کہ محرم کو اگر کبھی شکار کا گوشت پیش کیا گیا کہیں کھانے کے لیے، احرام کی حالت میں ہے تو وہ گوشت کھا سکتا ہے، اس کے لیے اس کی پابندی نہیں ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اگر کہیں آپ سعودی میں ہوں اور بائی روڈ جا رہے ہیں، تو راستے میں جا رہے ہیں، اگر کہیں دوست احباب راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی اور شکار کرنا، کہیں انہوں نے شکار کر کر کے گوشت پکائے ہوئے ہیں، آپ کو کھلانا چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ یہاں سے جانے والوں کے لیے تو اس طرح کی شکل زیادہ نہیں پیدا ہوتی ہے۔ پھر بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، جو لوگ جو ہے گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں، بائی روڈ کبھی جاتے ہیں حج یا عمرے کے لیے، تو ان کو اس طرح کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، اور وہاں ایسی کوئی شکار کی پابندی بھی نہ ہو تو جو ہے وہاں شکار بھی ہوتے رہتے ہیں، مختلف چیزوں کا لوگ شکار وہاں پر بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ جائیں گے مختلف علاقوں میں تو اگر شکار کا گوشت کسی نے پیش کر دیا ہے تو کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے، اگر اس کو کھلانے کی نیت سے شکار نہ کیا گیا ہو۔ بہرحال آج کا وقت ہو گیا، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔